بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ مطالعہ پاکستان کے چیپٹر 4 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں، اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی طرف جو ہے وہ قیام کی طرف پیش قدمی، اور اسی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے جیسا کہ پچھلے جو لیکچرز تھے ان میں ایک دو موضوعات کو ہم نے تھوڑا سا پہلے اور پھر بعد میں وہ ڈسکس کیا تھا، تو کچھ اسٹوڈنٹس کی طرف سے یہ سوالات جو ہے وہ آ رہے تھے کہ یہ تو ہماری بک میں ہے ہی نہیں، آپ کی بک سے لے رہے ہیں یا کدھر سے لے رہے ہیں لیکچر دے رہے ہیں۔ تو بچوں بات اس طرح کی ہے کہ یہ چونکہ ہم مطالعہ پاکستان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو بہت ساری بکس جو ہے اخبارات یا جو بھی مطالعہ ہوتا ہے ایک ٹیچر کا، اس کو وہ سامنے رکھ کے ہی لیکچر تیار کرتا ہے۔ تو ہاں، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہو بہو وہی چیز جو کہ آپ کی ٹیکسٹ بک میں لکھی ہوئی ہو وہی میں آپ کے سامنے جو ہے وہ ریڈ کر کے شروع کر دوں، پر آپ کو بتانا شروع کر دوں۔ تو میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو بہت سارے ایسی باتیں بھی آپ کے نالج میں ہونی چاہیے کہ جو ہم آج جس پوزیشن پہ ہیں، تو اس کے لیے ہمیں کس قسم کی جو ہرڈلز ہیں یا کس قسم کے آپ یوں کہہ لیں کہ واقعات، اسباب اور ان کے نتائج ہیں، ان کے نتیجے میں یہ چیزیں حاصل ہوئی ہیں۔ یہ ایسے نہیں ہے کہ آئین پاکستان کسی نے کہا اور بن گیا اور اس کو ہم نے نافذ کر دیا، بلکہ اس کے لیے مختلف مراحل سے، تجربات سے جو ہے وہ گزر کر اس موجودہ حالت تک ہم جو ہے وہ پہنچے ہیں، یا ہمارا جو آئین ہے آج کل جو کہ پاکستان میں نافذ العمل ہے 1973 کے آئین کے مطابق، جو ایک متفقہ آئین ہے، تو اس آئین کو بنانے سے پہلے جو ہمارے آپ یوں کہہ لیں کہ اس وقت کے رہنما تھے قیام پاکستان کے، تو انہوں نے کیا سوچ کے اس کو تشکیل دیا ہوگا، یا کس طرح کے تجربات سے گزر کر انہوں نے اس آئین کی جو ہے وہ آبیاری کی ہے، اس ملک کی آبیاری کی ہے۔ تو یہ بھی آپ کے علم میں لانا بہت ضروری ہے۔ ہم پہلے بھی ڈسکس کرتے چلے آ رہے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ کے قیام کی طرف جو آپ یوں کہہ لیں کہ جو ایک آئینی ارتقاء ہے، اس کو جب ہم ڈسکس کرتے ہیں تو اس میں جو بنیادی چیزیں آئی تھیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا قرارداد مقاصد اور بنیادی اصولوں کی کمیٹی، تو ان باتوں تک پہنچنے سے پہلے بھی ہمیں جو ہے وہ آپ یوں کہہ لیں کہ ایک پس منظر جو ہے اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ قیام پاکستان کے بعد 1935 کے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کو معمولی ترمیمات کے ساتھ ملک کی عبوری دستور کی حیثیت سے نافذ کر دیا گیا، لیکن یہ انتظام محض عارضی تھا، اور اس بات کی ضرورت بڑی شدت سے محسوس کی جا رہی تھی کہ کم سے کم مدت میں ملک کے لیے ایک مستقل دستور بنایا جائے، چونکہ مسلم لیگ نے پاکستان کی جنگ لا الہ الا اللہ کے نعرے پر لڑی تھی، اس لیے اس بات میں تو کوئی شبہ تھا ہی نہیں کہ پاکستان کی عوام اپنے ملک کے لیے ایک اسلامی دستور چاہتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے دستور ساز اسمبلی میں ایسے لوگ بہت بڑی تعداد میں منتخب ہو کر آ گئے تھے جو لادینی نظام کے حامی تھے۔ اب آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ وہ جو اس وقت لوگ منتخب ہوئے تھے، وہ قیام پاکستان سے پہلے کے جو انتخابات سے 1945-46 کے، تو وہی لوگ جو ہے وہ اسمبلی کو رن کر رہے تھے، اسمبلی کو چلا رہے تھے۔ اور اس میں جب میں یہ بات کہتا ہوں کہ بہت سے ایسے لوگ جو لادینی نظام کے حامی تھے، تو آپ دیکھ لیں کہ بہت سی ایسی جماعتیں تھیں علاقائی جو کہ جنہوں نے دیکھا کہ اب پاکستان کے قیام کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، تو وہ بالکل آخری وقت میں شامل ہوئے تھے مسلم لیگ کے ساتھ اتحاد میں، یا دیگر انہوں نے قائد اعظم کے ساتھ جو ہے وہ اتحاد کیا تھا۔ تو ایک طرح سے وہ مفاد پرست جو ٹولہ تھا، وہ خاص طور پر قائد اعظم کی حیات میں بھی اور پھر ان کی وفات کے بعد بھی
اس نظریے کو تقویت دینے کے لیے کہ پاکستان ختم ہو جائے گا، یہ ایک ایسے ہی ڈھکوسلا ہے، تو اس چیز کو وہ کسی بھی طریقے سے وہ سبتاج کرنا چاہتے تھے، تباہ کرنا چاہتے تھے، اس کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ پاکستان کو ایک طرح سے تسلیم ہی انہوں نے نہیں کیا تھا، لیکن بظاہر وہ جو ہے وہ پاکستان کے حامی تھے۔ تو اس طرح کے واقعات ہمیں بعد میں بہت ساری چیزوں میں سامنے آتے ہوئے نظر بھی آئیں گے، اور جب ہم یہ تاریخ کا مطالعہ کریں گے اس میں ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے لوگوں نے جو ہے وہ پاکستان کو مستحکم ہونے کے راستے میں کس طرح سے روڑے اٹکائے، اور کس طریقے سے ہرڈلز کو جو ہے وہ پیدا کیا گیا۔ آج تک ان کے حامی یا ان کے مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ کسی نہ کسی طور پر، اندرونی طور پر یا بیرونی طور پر جو ہے وہ پاکستان کو کمزور کرنے کے درپے ہیں۔ موجودہ حالات میں بھی آپ کو ایسی بہت ساری جو ہے وہ مثالیں نظر آئیں گی۔ بہرحال موضوع کی طرف آتے ہوئے ہم یہ کرتے ہیں جی کہ قائد اعظم نے بار بار واضح کیا کہ پاکستان کا مستقبل کا آئین قرآن اور سنت کی بنیاد پر بنایا جائے گا۔ علماء نے اسلامی نظام کے حق میں آواز اٹھائی، عوام نے علماء کا ساتھ دیا، اور اس طرح ملک میں اسلامی نظام کے حق میں ایک بہت بڑی تحریک کھڑی ہو گئی۔ قائد اعظم کی شخصیت، علماء کی قیادت اور عوام کے جذبہ اثار نے اسلام دشمن سیاستدانوں کی کوششوں کو ناکام بنا دیا۔ نفاذ اسلام کی ملک گیر تحریک سے مجبور ہو کر 12 مارچ 1949 کو دستور ساز اسمبلی نے آئین کے مقاصد کا تعین کرنے کے لیے ایک قرارداد منظور کی، جسے قرارداد مقاصد کہا جاتا ہے، جس کو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں۔ اور یہ قرارداد مقاصد جو ہے یہ دستور ساز اسمبلی میں قائد ملت لیاقت علی خان نے پیش کی۔ اب ہم اس کے قرارداد کے جو نکات ہیں وہ بچوں، آپ چونکہ اس سے جو پریویس لیکچر ہے اس میں جو ہے وہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں، اور اس میں جو سب سے بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت، یعنی کہ پاکستان میں کوئی بھی آئین، کوئی بھی قانون جو ہے وہ اس وقت تک نہیں بنے گا جب تک کہ اس میں اللہ کی حاکمیت شامل نہیں ہوگی۔ اب اللہ کی حاکمیت کیا ہے کہ پوری کائنات کی حاکمیت اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے، حاکمیت میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ پاکستان کے باشندوں کے پاس حاکمیت کا اختیار اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مقدس امانت کی حیثیت رکھتا ہے، اور وہ اس بات کے پابند ہیں کہ قرآن و سنت کی حدود میں رہتے ہوئے اس اختیار کو بروئے کار لائیں۔ اور اسی طرح سے نیابت، جو خلیفہ اللہ کا خلیفہ کہلاتا ہے، انسان یا مسلمان یا پاکستانی، تو نیابت جو ہے وہ حق نیابت، ریاست اپنے اختیارات کو عوام کے نمائندوں کے ذریعے استعمال کرے گی، یعنی کہ نائب ہونا، اللہ کا نائب ہونا۔ نیابت کیا ہے کہ اللہ کا نائب ہونا۔ اللہ کا نائب کس طریقے سے کہ احکام خداوندی کو جو بندہ پاکستان میں بنانے میں یا نافذ کرنے میں اپنا عمل رکھے گا، اسی کو ہم نے منتخب کرنا ہے۔ اب ہماری جو سیاست ہے اس کا تو ایک طرح سے مقصد ہی چینج ہو گیا جی کہ گلیاں بنوا دو، سڑکیں بنوا دو، فلاں 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 فلاں۔ تو یہ نہیں، اصل میں جو قرارداد مقاصد ہے اس میں جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ پاکستانی مسلمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نائب ہے، اور اس کی وہ امانت کہ اس ملک میں اسلامی شریعہ جو ہے وہ نافذ کی جائے، اس کے لیے وہ لوگوں سے ووٹ کی امانت کے ذریعے سے اپنا حق لیتا ہے، اور اس حق کو اگر وہ اسمبلی میں جا کے اس طریقے سے استعمال نہیں کرتا تو اس کا مطلب وہ اس میں امانت میں خیانت کرتا ہے۔ اس بات کو، اس بنیادی نقطے کو ذرا سمجھیے گا۔ ابتدائیے میں ہمیں یہ دکھتا ہے جی کہ آئین یا قانون کسی بھی سلطنت کا ایک ایسا طریقہ یا ضابطہ ہوتا ہے جس پر اس سلطنت کا نظام حکومت تشکیل دیا جاتا ہے۔ قیام پاکستان کے بعد جو 1935 کا قانون ہند ضروری ترامیم کے ساتھ پاکستان کے عبوری آئین کے طور پر نافذ کیا گیا۔ پاکستان کے اپنے آئین کے لیے وقتاً فوقتاً مختلف اقدامات کیے گئے۔ ان کے تحت ہم دیکھتے ہیں کہ 1947 سے لے کے 1956 تک، یعنی کہ 9 سال کا جو ہے وہ عرصہ لگا،
اور اس عرصے میں سوائے قرارداد مقاصد اور بنیادی اصولوں کی کمیٹی نے جو اپنی سفارشات مرتب کی تھی، ان کے علاوہ ہمیں کچھ جو ہے وہ دکھائی نہیں دیا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قرارداد مقاصد میں جو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستوری ارتقاء میں بنیادی اینٹ کی حیثیت جس کو حاصل ہے، وہ قرارداد جو ہے وہ اسمبلی سے منظور کرواتے ہیں لیاقت علی خان. اور اس میں اسلامی نظام سے مطابقت رکھنے والی دفعات شامل تھیں. اس کا بنیادی ڈھانچہ یہ تھا کہ پاکستان میں کوئی بھی آئین اور قانون جو ہے وہ اللہ کی حاکمیت یا قرآن و سنت کے علاوہ نہیں تشکیل دیا جا سکتا. اور یہ 12 مارچ 1949 کو جو ہے وہ منظور ہوتی ہے. اور یہ قرارداد کی اہمیت آپ اس طرح سے دیکھیں کہ یہ تینوں آئین جو پاکستان کے بنے، 1956 کا آئین جو کہ پارلیمانی آئین تھا، 1962 کا آئین جو کہ صدارتی آئین تھا، اور 1973 کا موجودہ آئین جو کہ صدارتی اور پارلیمانی کا آپ یوں کہنے کہ مکسچر ہے، اس میں قرارداد مقاصد کو جو ہے وہ دیباچہ کی حیثیت شامل رہی، یعنی کہ اس کا جو بنیاد ہے وہ یہی قرارداد مقاصد ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 1973 میں کے آئین کو جو ہے وہ 1985 میں اس وقت کے صدر ضیاء الحق نے باقاعدہ طور پر ترمیم کر کے اسے آئین کا ایک لازمی حصہ بنا دیا. اسی طرح سے آئینی ارتقاء میں ہم دیکھتے ہیں جی کہ جو ارتقاء ہمارے سامنے نظر آتا ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے بنیادی اصولوں کی کمیٹی جو ہے وہ اس نے کام کیا کہ قرارداد مقاصد کی منظوری کے بعد خان لیاقت علی خان نے مکمل آئین سازی کے لیے ایک آئینی کمیٹی تشکیل دی. اس کمیٹی کو بنیادی اصولوں کی کمیٹی کا نام دیا گیا. ابتدا میں کمیٹی 25 ارکان پر مشتمل تھی، تاہم بوقت ضرورت مزید 10 ارکان شامل کر سکتی تھی. نیز اسے کسی ماہر کی خدمات لینے کا اختیار بھی حاصل تھا. بعض ازاں کمیٹی نے اپنی سہولت کے لیے 4 ذیلی کمیٹیاں تشکیل دی، جو کہ میں پچھلے لیکچرز میں آپ کو جو ہے وہ بتاتا آیا ہوں جب بنیادی اصولوں کی کمیٹی کی بات ہو رہی تھی کہ وہ 4 ذیلی کمیٹیاں کیا تھی اور ان کی کیا رپورٹ تھی، کس طریقے سے انہوں نے کام کیا اور کہ کن کن پہلوؤں پہ کام کیا. ٹھیک ہے جی. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد اس کمیٹی نے آئینی کمیٹی نے 2 مرتبہ اپنی سفارشات جو ہیں وہ اسمبلی میں پیش کی، جنہیں نامنظور کیا گیا. اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف جو ہوتے ہیں ہتھ کنڈے ہوتے ہیں ان کو استعمال کر کے جیسا میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ تقریباً 1947 سے لے کے 1956 تک کا جو زمانہ ہے 9 سال کا عرصہ، اس عرصے اتنا عرصہ لگا. اور اس کے بعد وہ جو 1956 کا آئین بنا اس میں بھی اتنے سکم موجود تھے کہ وہ پھر اس کو تقریباً اس کے بننے کے 2.5 سال بعد ہی خود ہی ختم ہونا پڑا. اور کیا کہتے ہیں جنرل ایوب خان نے جب اپنا مارشل لا لگایا 1958 میں، تو ایک طرح سے اس کو سسپینڈ کر دیا گیا، معطل کر دیا گیا اس آئین کو. اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے طور پر ایک صدارتی آئین دیا. بہرحال یہ جب ہم آگے آئیں گے آئین کا جو خصوصیات ہیں یا اسلامی خصوصیات ہیں ان کو جب ہم ڈسکس کریں گے تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے یہ جو دستوری ارتقاء ہے وہ ہوتا رہا اور اس میں کیا کیا تبدیلیاں کی گئی. اسی طرح سے ایک اور جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ محمد علی بوگرا فارمولہ آئین سازی کا کام ابھی نامکمل تھا کہ گورنر جنرل غلام محمد نے 17 اپریل 1953 کو وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین کو برطرف کر دیا. ان کی جگہ امریکہ میں تعینات پاکستانی سفیر محمد علی بوگرا کو واپس بلا کر وزیر اعظم بنا دیا گیا. تو یہ آپ یوں کہہ لیں کہ پاور کوریڈورز کے جو کھیل تھے وہ قائد اعظم اور قائد ملت کی وفات کے بعد ہی شروع ہو گئے تھے.
اور اس میں ہماری جو بیوروکریسی تھی یا آپ یوں کہہ لیں کہ مغرب سے متاثرہ جو لوگ تھے ان کا بڑا کردار تھا. اور محمد علی بوگرا نے وزارت عظمیٰ سنبھالتے ہی آئین سازی کے لیے ایک فارمولہ مرتب کیا، کیونکہ آپ کو اس وقت پتہ ہے جی کہ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان ان کی بھی حیثیت تھی، اور جو ہے وہ ایسا آئین بنانا تھا جو کہ ملک کے دونوں حصوں کے لیے قابل قبول ہو. تو اس فارمولے کو محمد علی بوگرا فارمولہ کا نام دیا گیا. دستور ساز اسمبلی نے اس کی منظوری دے دی، مگر اسی دوران گورنر جنرل نے 24 اکتوبر 1954 کو اسمبلی توڑ دی. تو اس کے ساتھ ہی آئین کی طرف جانے والی پیش رفت پھر رک گئی. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ اس عرصے میں تقریباً 7 کے قریب جو ہے وہ وزرائے اعظم جو ہے وہ ان کو کوئی 2 ماہ کے لیے، کوئی 28 دن کے لیے، کوئی 2 سال کے لیے. تو یہ پاکستان میں اتنی اکاڑ پچاڑ ہوئی کہ ان کے ایک وہ لیڈر تھے لال بہادر شاستری، جو اس وقت ان کے وزیر اعظم تھے، تو انہوں نے طنزاً یہ کہا تھا کہ میں اتنی دن میں جو ہے وہ دھوتیاں تبدیل نہیں کرتا جتنے پاکستان کے وزیر اعظم تبدیل ہو جاتے ہیں. تو بہرحال یہ دشمن کو تو کسی بھی وقت چاہیے ہوتا ہے کہ وہ کس طریقے سے وہ وار کرے. تو ہم اگر خود ہی ان کو یہ سہولت نہ دیں دشمن کو، تو کوئی کسی کی ضرورت ہے کہ وہ پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھ سکے. لیکن یہ ہمارا ایک آپ یوں کہہ لیں کہ آئینی ارتقا تھا، نیا نیا ملک بنا تھا، اور اس کو آپ یوں کہہ لیں کہ نقصان پہنچانے کے لیے اپنے اور بیگانے سبھی تیار بیٹھے تھے. تو 1956 کے آئین کے بارے میں کہتے ہیں جی کہ 24 اکتوبر 1954 کو توڑی جانے والی دستور ساز اسمبلی کی جگہ نئی دستور ساز اسمبلی 1955 میں قائم ہوئی. اس نے 14 اکتوبر 1955 کو مغربی پاکستان کو 1 یونٹ کی حیثیت دے دی، یعنی کہ پورا جو موجودہ پاکستان ہے وہ ایک صوبہ اور مشرقی پاکستان دوسرا صوبہ. تو اس طرح سے 1 یونٹ کے قیام کے ساتھ ہی آئین سازی کی جو کوششیں ہیں وہ تیز ہو گئیں. بالآخر 8 جنوری 1956 کو آئینی مسودہ شائع ہوا. یہ مسودہ 9 جنوری 1956 کو آئین ساز اسمبلی میں پیش کیا گیا. اسمبلی نے 29 فروری 1956 کو وزیر قانون ابراہیم اسماعیل چندری گر کی نگرانی میں آئینی مسودے کی منظوری دی، جنہیں آئی چندری گر بھی کہا جاتا ہے. مسودے کے منظوری کے اعلان اسپیکر اسمبلی عبدالوہاب نے کیا. 2 مارچ 1956 کو گورنر جنرل پاکستان میجر جنرل اسکندر مرزا نے آئین پر اپنے دستخط ثبت کر کے اس کی توثیق کر دی. اس طرح پاکستان کا پہلا آئین تیار ہوا جو 23 مارچ 1956 کو نافذ ہوا. یہ آئین 234 دفعات اور 6 گوشواروں پر مشتمل تھا. آئین میں اسلامی نظام سے متعلق اہم دفعات شامل تھیں، تاہم ان پر صحیح معنوں میں عمل درآمد نہ ہو سکا. بالآخر یہ آئین تقریباً 2.5 سال نافذ رہنے کے بعد 7 اور 8 اکتوبر 1958 کی درمیانی شب کو ایوب خان کے مارشل لا کے نفاذ کے ساتھ ہی ختم ہو گیا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیا ہمیں پاکستان کے بعد ہندو گٹھ جوڑ نے نوزائیدہ مملکت کو کئی ایک مسائل سے دوچار کر دیا ہے. ان مسائل میں سے اہم مسئلہ آئین کا نہ ہونا تھا جس کے تحت نظام حکومت چلایا جاتا ہے. اس سے ملک میں چھوٹے چھوٹے کئی اور مسائل نے جنم لیا جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑے مسائل بنتے گئے. ان کی وجہ سے وطن عزیز ترقی کی شاہراہ پر گامزن نہ ہو سکا. آئین سازی کے لیے مختلف اقدامات کیے گئے. انہی حکمرانوں کی ہوس اقتدار نے جو ہے وہ اس کو توڑ پھوڑ ڈالا، سبوتاج کیا، اور بالآخر آزادی کے 9 سال بعد 1956 میں پہلا آئین نافذ ہوا جو صرف 2.5 سال نافذ رہ سکا. تاہم اس آئین سے مسائل میں کسی حد تک قابو پا لیا گیا. یہ آج کا لیکچر تھا جی، اس کو ذرا تیار کر لیجیے. اور ان اسٹوڈنٹس کے لیے کہ جو کہتے ہیں جی کہ یہ آپ کہاں سے تیار کرتے ہیں، تو بیٹا آپ اپنے اگر آپ کی کوئی کوائریز ہیں، کویسچنز ہیں، تو وہ آپ ضرور پوچھیں. لیکن یہ کہاں سے تیار کرتے ہیں، کس بک سے لیتے ہیں، یہ آپ نے اپنے اس بک سے ہی تیار کرنے ہیں. آپ کو میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنی بک سے ہٹ کے تیار کریں، لیکن اگر آپ کو کوئی اضافی چیز دی جا رہی ہے تو اس سے اگر آپ کو کچھ ابہام ہے یا آپ کے کچھ سوالات ہیں تو وہ آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں.
باقی میں تو پڑھ کے آیا ہوا ہوں، ایم اے ہسٹری کیا ہوا ہے، تو اس میں اب کتنی کتابیں پڑھی ہیں میں یہ تو نہیں آپ کو کہہ سکتا، لیکن جیسے جیسے ایک لیکچر تیار کرتے ہیں تو وہ جو پڑھا ہوا ہے وہ ذہن میں آتا چلا جاتا ہے، اور ہم پوائنٹس بناتے چلے جاتے ہیں اور آپ کی خدمت میں حاضر کرتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ حافظ جی۔